چائے اور ایک اور عجیب سے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. ایک نیا ٹاپک وہ ہے کہ کیا آپ کو مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے. اچھا، یہ بہت سارے لوگ جو میں فیملی ریلیشن والے ٹاپکس لکھتا ہوں کہ تعلق کیسا ہونا چاہیے فیملی کے ساتھ، آپ نے زندگی اچھی کیسے گزارنی ہے، تو مردوں کے کمنٹ ضرور آتے ہیں کہ ہمیں زیادہ شادیاں نہیں کرنی دی جا رہی جس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کی اگر 2 3 4 شادیاں ہو جائیں تو دنیا بھر کے جو مسائل یہ دیکھ رہے ہیں سب حل ہو جائیں گے، سوشلی جتنے ایشوز ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن چاہتے یہ ہیں کہ میں اپنی ویڈیو سے پروموٹ کروں، ان کو بتاؤں کہ ہاں جی آپ کی زیادہ شادیاں ہونی چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ پوری سوسائٹی آئے، ان کو اٹھا کے لے کے جائے، انہیں کہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ہم آپ کو شاباشی دیتے ہیں، یہ تو آپ نے دنیا کو بچایا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے کرنی ہے، آپ کے پاس اچھی لیڈنگ کیپیبلٹیز ہیں، آپ کے پاس فائنینشیل اچھی انکم ہے، آپ مینجمنٹ سکلز اچھی رکھتے ہیں، تو آپ آرام سے مینیج کر سکتے ہیں. آپ کو مذہب نے اجازت دی ہے کر لیں. لیکن دوسروں کو مجبور کرنا کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں کہ آپ یہ عمل کریں، ایسا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا. تو اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میری اوپینین اس بارے میں کیا ہے کہ مردوں کی زیادہ شادیاں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے. کمپیئر کریں گے سعودی عرب کو، یورپ کو اور پاکستان کو، اور اپنے ایکسپیرینس سے میں آپ کو اپنی اوپینین دوں گا. 100% غلط بھی ہو سکتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، سارے نارمز جو ہوتے ہیں، سوسائٹی کے رولز ہوتے ہیں، سوسائٹی کے جتنے کلچر ویلیوز ہوتی ہیں، وہ سارے مڈل کلاس پہ فالو کرتے ہیں، یعنی فال کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو غریب ہے امیر ہے دونوں بچ جاتے ہیں. اب کس طرح؟ آپ نے بچوں کو اسکول دینا ہے، ایجوکیشن دینی ہے، اس کو یونیورسٹی بھیجنا ہے، بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، ان کو ایجوکیشن دینی ہے، ان کو اچھا ڈریس اپ کرنا ہے. یہ ساری کی ساری جو پریشر ہے وہ مڈل کلاس کے اوپر ہوتا ہے. غریب اور امیر بچ جاتے ہیں. اسی طرح شادیاں ہوتی ہیں، آپ نے کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، کہاں کرنی ہے، یہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے. جو غریب ہے امیر ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی سوسائٹی پرواہ کرتی ہے کہ آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور آپ نے کتنی بیویاں رکھی ہوئی ہیں. اچھا، اس میں جو گورنمنٹ کے رولز ہیں وہ بھی انہی کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، یعنی ٹیکسز ہو گئے، آپ کا بزنس ہو گیا، آپ نے کتنے پیسے دیے کیا، وہ بھی سارے جو امیر غریب ہیں وہ دونوں جگاڑ لگا کے بچ جاتے ہیں. مڈل کلاس جو ہے وہ پستا وہی ہے. اچھا، اب یقیناً جو آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں وہ اب اسی کلاس سے ہی ہیں. اچھا، اب جو سعودی عرب کو اور باقی جگہ کمپیئر کرتے ہیں. اب سعودی عرب کے اندر میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے. وہاں پر جو میری ہوسٹ ہے وہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، یورپین جگہ سے اس نے ڈگریز لی ہوئی ہیں، اور وہاں پر وہ اس کا اپنا گھر ہے. تو اس کے ساتھ میری فیملی ریلیشنز ہیں، اس کے یعنی کہ ہسبینڈ کو بھی میں جانتا ہوں، بچوں کو بھی، اور اس کی جو مدر کو بھی جانتا ہوں، فادر اس کا فوت ہو گیا. تو ان کے ساتھ میرا بہت اچھا ریلیشن ہے. تو وہ مجھے بتا رہی ہو کہ میرے جو ہسبینڈ ہے اس کی بھی ایک اور شادی ہے میرے بعد، اور میری اپنی بھی یہ دوسری شادی ہے. میں نے اسے کہا یار تم بالکل انڈیپینڈنٹ ہو، تمہیں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو تم ایسے کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک اور پارٹنر رکھ رہا ہے اور تمہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں ہے، اور یہ والی جو بات کر رہا ہوں اس میں ہو سکتا ہے میرے فالوور تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے، خاص طور پہ مرد. اس نے کہا جو اس کی دوسری بیوی ہے وہ میں نے خود چوز کی ہے. میں نے کہا یار دوسرے پارٹنر تک بات ٹھیک تھی، یہ خود چوز کر کے لانے والی یہ جو سکل ہے یا یہ جو عمل ہے، یہ پاکستان میں آتے ہوئے تو میرا خیال ہے کوئی جنریشن لگ جائیں گی. اچھا، میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے اور ایسا کیوں رہ رہی ہے؟ اس نے کہا دیکھیں مجھے جو ہے نا کسی طرح کی فائنینشیل ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی اچھے خاصے ہیں، جاب سے بھی آتے ہیں، میری فیملی سے بھی ہیں. مجھے گھر جو ہے وہ اسٹیٹ دے دیتی ہے، بچوں کے لیے میرے پاس میٹس وغیرہ بھی ہیں، بچے اسکول کے لیے ڈرائیور بھی ہیں. میں اپنا بڑا اچھا ٹائم جو ہے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اسپینڈ کرتی ہوں، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور بڑا خیال بھی رکھتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہر ہفتے کہیں ڈنر پہ بھی جاتے ہیں، ہم جو ہیں باہر یورپین کنٹریز میں گھومنے بھی جاتے ہیں. تو یہ اوور آل مجھے یہ لائف بہت پسند ہے. لیکن مجھے اپنی ایک فریڈم چاہیے جس میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جاؤں، اپنی بہن بھائیوں سے ملنے جاؤں، میں اپنی ایکٹیویٹیز کو خود مینیج کروں. اور مجھے یہ اس طرح کی نوک جھوک نہیں چاہیے کہ آج آپ کہاں گئے ہو، کیا کر رہے ہو، اور یہ والے کپڑے نہیں پہنو، یہ پہنو. کہتے یہ مجھے فریڈم چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت بہتر ہے کہ اس کے پاس ایک اور پارٹنر ہو جس پہ وہ بزی رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے. اس نے کہا اس سے بھی زیادہ جو میری مدر ہے اس کی 55 ایئرز میں ہم نے دوسری شادی کی، مدر کی، اس کا فادر فوت ہو گئے تھے. اس نے کہا یہ ایک نارمل چیز ہے کلچر کے اندر، اور اس پہ کوئی بری چیز نہیں اس کو سمجھ آتی.
اب اس کو کمپیئر کر لیں آپ پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے اندر ایک ہمارا انفلوئنس ہمارے اوپر رہا ہے ہندوؤں کا بہت عرصے تک، کیونکہ ہم ساتھ رہتے رہے ہیں. یہ کلچرل جو انفلوئنس ہے 1000 سال کا ہے، جس کے اندر دوسری شادی کا تصور ہی نہیں ہے. اس میں خالی مردوں کے اوپر مسئلہ نہیں، عورتوں کے اوپر بھی. لیٹس سپوز کہ ایک عورت ہے جس کے 2 بچے ہیں چھوٹے، اور اس کا ہسبینڈ مر گیا، اس کے لیے سوسائٹی کے اندر کوئی الاؤنس نہیں ہے کہ وہ جا کے دوسری شادی کر لے. اگر وہ ینگ ایج میں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی 1-2 لوگ مل کے کر لیں، لیکن بہت ہی کم، شاید کوئی 1% ہو. اس کے علاوہ یعنی اس کو ڈسکوالیفائڈ سمجھاتا ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں. اسی طرح اگر کوئی بڑی عورت ہے، یعنی کہ لیٹس سپوز کہ 40-50، بڑی تو نہیں، یعنی ایک میچور ہے جس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، یعنی 18-19 سال کے بچے ہیں اس کی اب شادی ہونی چاہیے. وہ اکیلی گھر میں نہیں جی، اس کی بھی شادی نہیں ہو سکتی، اس عمر میں کچھ شادی کرتا ہے. یعنی کہ ایک عورت ہے، اس کی بھی زندگی سے جو والا آپشن نکال دیا ہے. اور جو مرد ہے وہ فائنینشلی رسپوز کہ اب اچھی حالت میں بھی ہے اور مینیج بھی کر سکتا ہے. سوسائٹی کے اندر اگر وہ شادی کرتا ہے تو بدنام زمانہ ہے. اب وہ کمپرومائز یہ کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا، میرے بچے لوگوں سے ملیں گے تو بچوں کو کہیں گے یار آپ کے باپ نے اس طرح دوسری شادی کی ہوئی ہے، اور میں اپنے بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دے سکا. یا ان کے لیے سوسائٹی کے اس طرح کے پریشر اور سوالوں سے بچنے کے لیے وہ کمپرومائز کرتا ہے کہ میں نہیں کروں گا. اور جو کرتے بھی ہیں چھپ کے کرتے ہیں، اور ان کی ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی رسپیکٹ ہوتی ہو. اچھا، اب یہ پاکستان کے اندر والا مسئلہ ہے جس کے اندر عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی بہت زیادہ ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، جو غلط ہے. یعنی مذہب جس کی اجازت دیتا ہے اس میں بھی اس سے بھی زیادہ سوسائٹی جو ہے آپ کو مجبور کر دیتی ہے. اور یہ جو چینجز ہیں آپ کے چاروں طرف کے لوگوں کے سوچ کی، یہ جنریشنز لے لیتا ہے، یعنی کہ 1000 سال لے لیتا ہے چینجز ہونے میں. ہو سکتا ہے 1000 سال کے بعد کوئی چینج آ جائے اور لوگ مختلف طرح سے سوچتے ہوں. اچھا، اس میں اب یورپ میں آئے تھے. یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک شخص اپنا فائنل پارٹنر چوز کرنے سے پہلے 7 سے لے کر 12 لوگوں کے ساتھ تعلق رکھ چکا ہوتا ہے، انٹیمیسی رکھ چکا ہوتا ہے. ساؤتھ آف یورپ جو ہے وہ تقریباً کوئی 6-7 بندوں کے ساتھ، اور جو اگر نارتھ میں چلے جائیں، ایسٹ میں چلے جائیں تو یہ 12-13 تک چلا جاتا ہے. لیکن یہ چیز غلط سمجھ جاتی ہے کہ شاید یہ ہر کسی کے ساتھ سو رہے ہیں، ہر کسی کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں. یہ ایک وقت میں جس کے ساتھ تعلق ہے اسی کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ بچے ہیں، اس زندگی. اگر وہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی بہتر نہیں ہے، ہمارے کانفلکٹ ہے، ہمارا مائنڈ نہیں میچ کر رہا، تو سوسائٹی میں بڑی ایک فری مائنڈ ہے. آپ جا کے دوسرے سے شادی کر لیں یا اس کے ساتھ رہ لیں، اس کے ساتھ چاہیں تو لیگل ڈاکومنٹ بنائیں، نہ بنائیں، لیکن جب جس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اسی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. لیکن بتا اس لیے رہا ہوں، آپ کو غلط لگے یا صحیح لگے، لیکن یہ دونوں کے پاس آپشن موجود ہے. لڑکی کے پاس بھی، لڑکے کے پاس بھی، جس عمر میں بھی، جب چاہیں، جب ان کو کوئی پسند آیا تو اس کے ساتھ اپنا ریلیشن رکھ سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں. اس معاملے میں ہم جو ہے خاص طور پہ پاکستانی بہت ریسٹرکٹ کر کے رہتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس جو نارمز ہیں وہ اتنے مشکل ہو گئے ہیں، اتنے ہم نے زندگی مشکل کر دی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ چاروں طرف سے ہیلپ کریں اس کام کے لیے، کہ ہمیں مدد کریں، ہم کچھ کر سکیں. ایک تو اچھا، آپ کا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں؟ یعنی میری اوپینین کیا ہوگی؟ مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے آپ 4 شادیاں کریں اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں. اچھا، انصاف کی جو کیلکولیشن ہے وہ میٹرلسٹک چیزوں پہ، یعنی آپ نے اس کو کپڑے دینے ہیں، مکان دینا ہے، میڈیکیشن دینی ہے، پیسے دینے ہیں. جو محبت کا انصاف ہے وہ انسان کی بس میں نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو کہیں کہ اپنے 2 بچوں کے درمیان انصاف کر لے، وہ نہیں کر سکتا. محبت کا انصاف نہیں کر سکتا. اس کا جو محبت کا کیلیبر ہوتا ہے وہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. تو اسی وجہ سے میٹرلسٹک چیزوں پہ اگر آپ ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں تو رکھ لیں. لیکن مجھے لگتا ہے میں نہیں کر سکتا تو میں نہیں کر رہا. آپ کو لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو اجازت ملی، آپ کر لیں. تو اور یہ سوچنا کہ آپ کو سوسائٹی اس چیز کے لیے پروموٹ کرے، آپ کی مدد کرے، ایسا نہیں ہونے والا. تو اگر آپ کو کرنا ہے تو یہ آپ کی سنگل ہینڈ ڈیسیجن ہوگی، اور آپ نے زندگی جو ہے تھوڑی مشکل ہی گزارنی ہے. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ زندگی کسی کی بہتر ہوگی اس کے بعد، خاص طور پہ پاکستان وغیرہ میں تو چھپ چھپ کے زندگی گزرتی ہے. تو آپ کی اپنی چوائس ہے کیسی زندگی گزاریں، چاہے انجوائے کریں. ملتے ہیں آپ اگلے ٹاپک میں.